السلام علیکم فاطمہ. وعلیکم السلام علیکم. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. تھینک یو سو مچ فار ایگرینگ فار دس انٹرویو. آئی ہوپ کہ یہ انٹرویو بینیفیشیل ہوتا ہے سب کے لیے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تھوڑا سا انٹروڈکشن سے کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ یو کے آنے سے پہلے کیا تھا, یو کے میں کیا کیا ایجوکیشنل وائز. Well, thank you so much for having me here. So a bit about myself. As you know, میرا نام فاطمہ ہے اور میں نے پریویسلی اپنا بیچلرز یا جو کہ یو کے میں کہتے ہیں انڈر گریڈ کیا لاہور اسکول آف اکنامکس سے ان مارکیٹنگ اینڈ مائنر اینڈ میڈیا اسٹڈیز, اور اس کے بعد میں یو کے آ گئی اپنا پوسٹ گریجویٹ یا ماسٹرز کرنے ان سپلائی چین اینڈ آپریشنز فرام یونیورسٹی آف ناٹنگہم. تو بیسک اگر ہم بات کریں ریزن کیا بنی یو کے کو چوز کرنے کی اسپیسیفکلی ماسٹرز کے لیے؟ اپلیکیشنس تو میں نے ڈفرینٹ جیوگرافیز کو سلیکٹ کیا تھا, جیسے کہ یو کے, یو ایس, کینیڈا. مطلب there were a couple of universities that I wanted to apply for in different countries. However, یو کے میری ہمیشہ سے پریفرنس رہی ہے اور اس کے couple of reasons یہ ہیں کہ ایک تو ایز وی آل نو یو کے کا ماسٹرز 1 سال کا ہے ورسز ادر کنٹریز جیسے کینیڈا اور یو ایس اے 2+ years ہے. ٹائم واز آف ایسنس ٹو می اینڈ اٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر. اپارٹ فرام دیٹ یو کے میں اسکالرشپس ایک اور پریڈومیننٹ فیکٹر تھا فار می ٹو اپلائی. اینڈ تھرڈلی دی اوور آل package that you get. For example, the PSW opportunity that you get after you opt for your degree in the UK, جو کہ دوسرے کنٹریز میں اس طرح سے اویلیبل نہیں ہے. صحیح ہے. تو ایک سے زیادہ ریزنس تھی. صحیح ہے. تھوڑا سا اگر ہم ٹائم لائن میں پیچھے جائیں تو سلیکشن کرنی ہے, بٹ سلیکشن کے بعد ایک پروسیس ہے, تھوڑا پروسیس یونیورسٹی اپلیکیشن کا. اس پروسیس کے بارے میں اگر ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں, اس پروسیس میں کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں, کب اسٹارٹ کرنا چاہیے, جس طرح بھی اس میں اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن ہو. That's a very good question actually. Time is of an essence جب آپ یہ application process کے through گزر رہے ہوتے ہیں. It's a very cumbersome process as well. Just for context, basically as we all know, different intakes ہوتی ہیں ایک یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کے لیے. یو کے میں usually there are 2 intakes, January and then September. Usually آپ کی جو مین انٹیک ہوتی ہے وہ سپٹمبر آنورڈز ہوتی ہے. تو اگر فار ایگزامپل کسی نے اپلائی کرنا ہے فار getting an admission into a university, for example 2024 کے بیچ کے لیے, تو they would have to start preparing for it in 2023. September 24 کے لیے? Yes, September 24 کے لیے. تو you would start your process exactly a year before. Yeah, exactly. I mean, that is, you think about it, but in real it requires that much of time. تو اگر آپ 2023 سپٹمبر سے اسٹارٹ کرتے ہو, اٹ وڈ ریکوائر یو ٹو accumulate your documents, اور پھر application اسٹارٹ کرنے کے لیے there are a couple of steps you need to follow in terms of the application. One of them, the most important bit in the entire application, as we all know, is the SOP, which is Statement of Purpose. وہ ایک بڑا crucial part ہے, اور اس کے اوپر اس کے drafts تیار کرنا اور اس کو proper ایک form میں لانا needs some time. So if I give you a timeline, once you're done with preparing the documents for your application, you usually apply around November December time. اس کے بعد آپ کی اپلیکیشن جاتی ہے یونیورسٹیز کے پاس, اور اس کے بعد آپ کا ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے اندر یونیورسٹیز کلیکٹنگ آل دی اپلیکیشنز. And during June to July period, they then evaluate if you are a viable option, a viable candidate, اور پھر وہ آپ کو ایک conditional offer دیتے ہیں. So that's basically the entire kind of application process. There are a couple of documents that you have to keep in mind, like your A-levels, O-levels results, your SOP that I mentioned, and apart from that, any extracurriculars that you've done. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جون جولائی میں کنڈیشنل آفر آئی ہے اور پھر آپ غالباً اپنا بیچلرس کمپلیٹ کرو گے اور اس کا رزلٹ سبمٹ کرو گے ایک انکنڈیشنل آفر کے لیے, تو اس کے بعد ویزا پروسیس
اس کے بارے میں اگر تھوڑا دیکھیں کہ وہ کتنی دیر پہلے اسٹارٹ کرنا چاہیے, کیونکہ میرے خیال سے کچھ بینک اسٹیٹمنٹس بھی انوالو ہوتی ہیں تو اس میں کچھ ٹائم کا ہے. ویزا پروسیس از obviously the immediate next step. جب آپ کو ایک کنڈیشنل آفر آ جاتی ہے, جیسے میرے کیس میں مجھے جب کنڈیشنل آفر آئی تھی تو اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ آئی نیڈ ٹو سبمٹ مائی بیچلرس کی ڈگری ٹو گیٹ این انکنڈیشنل آفر, جس کے بعد آپ کو کیش ملتا ہے. کیش لیٹر ہوتا ہے جو کہ اسپانسرشپ لیٹر ہوتا ہے جو کہ آپ کی یونیورسٹی آپ کو دیتی ہے جب آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے. دیٹ از ون آف دا امپورٹنٹ ڈاکیومنٹس ٹو اپلائی فار UK اسٹوڈنٹ ویزا. اس کے علاوہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس از another important document. I would say the most important document in your visa application process. تو آپ کو بیسکلی ایک 28 to 30 days آف ٹائم فریم کی ایک بینک اسٹیٹمنٹ مینٹین کرنی پڑتی ہے, جس کے اندر آپ کو کپل آف فیکٹرز دماغ میں رکھنے ہیں. ایک یونیورسٹی کی فیس ہے, پھر آپ کی کاسٹ آف لیونگ کور ہوتی ہے جس کے اندر اکاموڈیشن, یوٹیلیٹیز, your daily expenses and anything, you know, food etc. وہ ساری چیزیں کور ہوتی ہیں, جس کا ایک لمپ سم اماؤنٹ آپ نے کیلکولیٹ کر کے اس اماؤنٹ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ایٹ لیسٹ فار 30 days ریزرو کر دینا ہے. بٹ دیٹ شوڈ بی این ایکٹیو اکاؤنٹ وچ مینس اس کے اندر ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں. صحیح ہے, صحیح. بٹ یو نیڈ ٹو کیپ اے بفر ایز ویل. ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل تو ایکسچینج ریٹ کا بھی مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ خراب نہ ہو. ایگزیکٹلی صحیح ہے. آپ نے میرے کو پہلے بتایا کہ بیچلرس کیا LSE سے, لاہور سے, اور پھر ماسٹرس کے لیے ناٹنگھم, ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ, رینکنگس کا فرق. اگر ان کے ڈفرینسز کے بارے میں بات کریں اور آپ کی انکلینیشن کے بارے میں بات کریں کہ کس سیٹ اپ میں آپ نے زیادہ فٹ پایا اپنے آپ کو, جس طرح بھی. سو میں نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے اپنا بیچلرس کیا تھا اور ماسٹرز میں نے یونیورسٹی آف ناٹنگھم سے کیا تھا. سو ڈگری فارمیٹ دونوں کا تھوڑا مختلف تھا, مگر ان ٹرمز آف دا ڈفرینسز بٹوین بوتھ یونیورسٹیز, ایز وی آل نو کہ ہم کیونکہ برٹش یا امیریکن سسٹم آف ایجوکیشن فالو کرتے ہیں اور پھر ہم اسی کو امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی یونیورسٹی ایجوکیشن پیٹرن کے اندر بھی. تو ہمارے ایک پہلا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ یہاں کی ایجوکیشن جو فارن ایجوکیشن ہے وہ تھوڑی مشکل ہوگی. بٹ آئی پرسنلی فیلٹ دیٹس اے ویری بگ مسکنسیپشن. آئی پرسنلی فیلٹ کہ میری LSE کی جو ایجوکیشن ٹائم تھا وہ زیادہ it was a bit more difficult than what it was in University of Nottingham. University of Nottingham میں ہاں کچھ پرکس تھے, جیسے کہ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس چیزیں تھیں, ایز ان آپ کا کریکولم سارا ایک موڈیول آپ کا سارا آن لائن پورٹل پہ ہوتا ہے. یہ موسٹلی یونیورسٹیز میں پاکستان میں اس طرح اویلیبل نہیں ہوتی چیز. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ سپورٹ از another very important factor that helped me here in University of Nottingham, جو کہ بیسکلی ایک پراپر ٹیم بنی ہوتی ہے ہر یونیورسٹی, موسٹلی یونیورسٹیز میں UK میں, جو کہ اسٹوڈنٹس کو سپورٹ کرتی ہیں ان ٹرمز آف اف دے آر فالنگ بیک ان دیئر ایجوکیشن, یا ان کو کسی بھی قسم کا مینٹل ہیلتھ یا ایجوکیشنل سپورٹ چاہیے, ایکسٹرا کلاسز چاہیے اپنے انسٹرکٹرس کے ساتھ. دے ہیلپ یو ان دیٹ بٹ. سو یہ دیر کپل آف تھنگس دیٹ آر مسنگ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم سے, مگر اوور آل آئی تھنک I've gotten my foundation and base from LSE. تو ڈفرینسز ہیں دونوں انسٹیٹیوٹ میں. میں تھوڑی سی اس کے بارے میں ریسرچ بھی کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسکالرشپ ایک بڑا میجر فیکٹر ہے. انٹرنیشنلی اسپیسیفکلی UK میں اسکالرشپ زیادہ آفر ہوتی ہے اگر ہم کمپیئر کریں کسی اور ملک کے ساتھ یا ایون پاکستان کے ساتھ. تو اسکالرشپ کا کیا سچویشن تھی, اس کا کیا کچھ اسکالرشپ آفر ہوئی, یا اسکالرشپ کا پروسیس اگر ہم دیکھیں کہ کیا ہے. پہلی بات تو جیسے ابھی میں نے مسکنسیپشن کی بات کی ہوئی, ایک اور بڑی مسکنسیپشن ہے پاکستان میں, جو کہ ہوتی ہے کہ UK میں تو اسکالرشپس ملتی نہیں ہیں.
ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ چیز جو ہے وہ ایک سیٹ کاؤنسلرز ہیں جو کہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یو کے میں اسکالرشپس اتنی اویلیبل نہیں ہوتی. However, I would like to say کہ ہر یونیورسٹی میں یو کے میں ان کی اپنی اسکالرشپس ہوتی ہیں انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل فیسنگ. جیسے کہ مجھے یونیورسٹی آف ناٹنگھم سے 70% اسکالرشپ ملی for my entire course. So by entire course I mean for the entire degree. I mean versus somewhere if you apply as US یا Canada تو آپ کو yearly basis پہ scholarship ملتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ایک بڑا میرا deciding factor تھا to go for university. ناٹنگھم کو چوز کرنے کے لیے. صحیح ہے. تو یہ اپلیکیشن اسکالرشپ کی خود ہی کی تھی میں نے. تو اس کا اگر اپلیکیشن کا پروسیس اور اگر مطلب یونیورسٹی ایڈمیشن کا پروسیس اور اسکالرشپ کا پروسیس یہ ڈفرینٹ ہے, اگر اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ کہ وہ کب اسٹارٹ ہوتا ہے اور اس میں کیا چیزیں چاہیے, کتنا ٹائم. یہ بہت ہی اچھا سوال ہے کیونکہ یوزلی اسٹوڈنٹس سمجھتے ہیں کہ آپ کو کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ملے گا تو پھر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرو گے. ایسا نہیں ہوتا. یوزلی اگر میں پرسنٹیج وائز بھی بتاؤں 70% یونیورسٹیز ایسی ہوتی ہیں جن کی انٹرنل ایکسٹرنل فیسنگ اسکالرشپس ہوتی ہیں. انٹرنل فیسنگ آپ کہہ سکتے ہو جو ان کے اپنے ایگزسٹنگ اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں اویلیبل, جنہوں نے جیسے بیچلرس کیا ہے تو وہ پھر ماسٹرس کے لیے اپلائی کریں. ایکسٹرنل ہوتی ہیں نئے اور انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپس. اس کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ اپنی یونیورسٹی کی مین اپلیکیشن کر رہے ہو, جیسے یونیورسٹی آف ناٹنگھم کی بھی اپلیکیشنز were open to apply for during that time. So which means کہ آپ اپلیکیشن کر دو اور اسی کے سائملٹینیسلی اپنا اسکالرشپ کا بھی پروسیس اسٹارٹ کر دو, جس کے اندر بیسکلی اٹ کائنڈ آف روٹس فرام یور SOP اسٹیٹمنٹ آف پرپز کے بیسس کے اوپر ہی تھوڑے الیبوریٹڈ کویشچنز ہوتے ہیں. اٹس ناٹ اے ویری ہیفٹی پروسیس. کپل آف کویشچنز ہوتے ہیں جس کو آپ نے جن کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں, جو کہ میں نے اپنے کیس میں خود کیا تھا. اس کے بعد آپ وہ سبمٹ کرتے ہو ڈیورنگ دا سیم ٹائم پیریڈ وچ وڈ بی سم ویئر نومبر ٹو ڈسمبر, اور آپ ایپلیکیشن کمپلیٹ کر کے سبمٹ کرتے ہو. اور جب آپ کو اپنی انکنڈیشنل آفر مل جاتی ہے اس کے کچھ عرصے بعد ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ملی ہے کہ نہیں, کیونکہ اسکالرشپ کا بھی جو ٹائم فریم ہے وہ بھی سملر ہے کہ ایک ٹائم سے دوسرے ٹائم تک اپلیکیشن اوپن ہوتی ہیں, اینڈ دین دے کلوز آف اینڈ دین یو گیون a result if you've qualified for it or not. تو اس میں اگر وہ تھوڑی سی بات کریں کہ اسکالرشپ کے چانسز کیا ہیں, اگر ایک ایوریج اسٹوڈنٹ پاکستان سے فار ایگزامپل اپلائی کر رہا ہے تو کتنے چانسز ہیں کہ اس کو پہلی چیز کہ اسکالرشپ ملے گی, اور دوسری چیز کہ اگر ملے گی تو وہ اماؤنٹ میں یا پرسنٹیج میں وہ کتنی ہوگی. اس کا کوئی کیلکولیشن کا آئیڈیا ہے یا یہ بہت سبجیکٹیو چیز ہے؟ اٹس اے ویری سبجیکٹیو تھنگ ان ٹرمز آف کس یونیورسٹی میں آپ اپلائی کر رہے ہو اور آپ کس بیسس پہ اپلائی کر رہے ہو. سو کپل آف ٹائپس آف اسکالرشپ, ایک میرٹ بیس ہوتی ہے, ایک نیڈ بیس ہوتی ہے. میرٹ بیس از دا ون دیٹ آئی گاٹ, جو کہ ایک سرٹن CGPA یا کلاس تھریش ہولڈ کے اوپر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک سرٹن لیول میٹ کرتے ہو تو کچھ یونیورسٹی جیسے یونیورسٹی آف ناٹنگھم آفر کرتی ہے کہ آپ کا 3.7 پلس CGPA ہوتا ہے. آپ کو یوزلی 50% ڈپینڈنگ آن کہ آپ کس ڈگری میں اپلائی کر رہے ہو, تو آپ کو اس حساب سے ایک کوٹا ہوتا ہے اور اس حساب سے آپ کو اسائن ہو سکتی ہے اسکالرشپ. تو وہ ڈگری ریلیٹیولی میچ کرنی چاہیے جو آپ نے آلریڈی بیچلرز میں کیا ہے, اس سے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. دیٹ آئی مین ان سم کیسز یس. اگر بزنس فیلڈ کی ہم بات کریں کہ اگر آپ نے بیچلرز کسی بزنس سبجیکٹ میں کیا ہے تو یس دا چانسز آر بٹ ہائر. ہاں ٹھیک ہے. اسکالرشپس تو ہو گئی, اسکالرشپ مل گئی, اب یہاں پہ آ گئے, یہاں پہ آ کے ظاہر ہے آپ نے رینٹ دینا ہے, سارا کچھ کرنا ہے. تو ایک میرے خیال بڑا ایریا آف انٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا جو یہاں آنا چاہ رہے ہیں, گیون جو ہماری سچویشن ہے کنٹری وائز, ایکسچینج ریٹ جو وہاں کی انفلیشن ہے, تو ہر کوئی وہاں سے پیسے نہیں منگوا سکتا. تو یہاں پہ اگر ہم پارٹ ٹائم کی بات کریں کہ پارٹ ٹائم جابس ایز اے اسٹوڈنٹ
اگر آپ کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے اور کتنا کر سکتے ہو, اور اگر آپ میکس آؤٹ کر رہے ہو اس کو تو آپ کی منتھلی انکم کس طرح ہوگی, اس کی تھوڑی سی اگر ڈویژن کی بھی ہم بات کریں. یہ ایک تو بڑا بہت کامن کوشچن ہے اسٹوڈنٹس کا, مطلب جب میں آئی تھی یونیورسٹی کے لیے اپنی اور اس کے بعد اب تک ایک بڑا کامن پیٹرن کنسرننگ ٹاپک ہے لوگوں کے لیے کہ یار ہم اپنے خرچے کیسے اٹھائیں. تو پارٹ ٹائم کی جہاں تک آپ نے بات کی, ایز اے اسٹوڈنٹ یو لیگلی الاؤڈ ٹو ورک 20 hours in a week. تو آپ 20 گھنٹے اپنے اسٹوڈنٹ ویزا کے اوپر کام کر سکتے ہو, اور اس کے علاوہ جو اپرچونیٹیز کی بات ہے تو ون تھنگ آئی ووڈ لائک ٹو سے از کہ یہاں پہ بہت پارٹ ٹائم جابس کی اپرچونیٹیز ہیں, بٹ ہاں آپ کے پسندیدہ سیکٹر میں یا پسندیدہ جاب ملنا دیٹ از لائک اے سیکنڈ تھنگ, رائٹ. ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کو ایک ڈیسک جاب چاہیے تو آپ کو ملے گی. ہاں پارٹ ٹائمز آر اویلیبل فار اینی اسٹوڈنٹ اف دے آر سیکنگ فار اٹ. obviously اس میں تھوڑی ویریبلٹی آتی ہے لوکیشن ٹو لوکیشن, سٹی ٹو سٹی. جیسے اگر آپ لنڈن میں آتے ہو پڑھنے کے لیے تو چانسز زیادہ ہیں ورسز سم ویئر یو نو اپ نارتھ, کہ اگر آپ لیسٹر چلے جاؤ یا گلاسگو چلے جاؤ تو ادھر ذرا چانسز کم ہیں. اس کے علاوہ آورلی ریٹ آئی تھنک اٹس £10. تو اگر آپ اس کے حساب سے کیلکولیشن کرو, اف یو میتھ اٹ آؤٹ, تو اٹ وڈ بی سم ویئر اراؤنڈ £800 a month, which would be like £200 a week. اور اس کے اندر آپ کے رینٹ کی اگر میں بات کروں would be 50% if you talk about rent and utility bill وغیرہ etc. تو that's 50% of your total pay. اس کے علاوہ آپ کے فوڈ ایکسپینڈیچر, ٹریول ایکسپینس, یو نو مسلینیس, جیسے کہ آپ کپڑے لے لیتے ہو, جوتے لے لیتے ہو, کچھ بھی ایکسٹرا ڈائن آؤٹ کر لیتے ہو, تو اس کے ایکسپینسز ڈال کے یو آر لیفٹ وتھ سم واٹ 10% of your entire salary at the end, جو کہ it's enough to save for rainy days. But ہاں اگر بڑی ریئلسٹک بات کروں تو آپ اگر یہ سوچ کے آ رہے ہیں کہ یار آپ اس ملک میں آ رہے ہیں اور آپ اپنی ڈگری کے پیسے بھی دے دیں گے, so that is not ڈگری کے پیسے آپ ایز پارٹ ٹائم میرے حساب سے نہیں پاسبل, کیونکہ 4 یوزلی آپ کو کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو انسٹالمنٹ پلان دیتی ہے, تو وہ یوزلی 4 انسٹالمنٹس ہوتی ہیں. اور 4 انسٹالمنٹس کا مطلب اگر آپ کی 25,000 کی بھی ڈگری ہے تو یو کین ڈو دا میتھ یور سیلف. اٹس ناٹ وائبل کہ آپ ایک تو اپنے ڈیلی ایکسپینسز بھی اٹھاؤ اور پھر اپنے, کیونکہ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ کو یہاں پہ اسٹوڈنٹ لون لینے کی اپرچونیٹی نہیں ملتی. دیٹ از یو آر ناٹ لیگلی الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ. تو آئی وڈ سے کہ جو بھی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے یہاں پہ ٹو پے یو نو کیپ اے ریزرو ایٹ اے سائڈ اینڈ پے اٹ آؤٹ آف دیٹ ریزرو رادر دین ڈپینڈنگ آن یور منتھلی ویج. ٹھیک ہے, تو یہ چانسز کافی اچھے ہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ آئے گا, پارٹ ٹائم کرے گا اور اپنے خرچے نکال لے گا منتھلی ایکسپینس. لیکن اگر اس کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یار وہ اس میں سے فیس بھی پے کر پائے گا, تو اس طرح کے چانسز بہت مشکل ہے. اسپیسیفکلی میرے خیال ماسٹرز کے لیے, کیونکہ ڈگری بھی سال کی ہے اور اس میں آپ کتنا ہی سیو کر لو گے. پلس آپ کی ڈگری کی مطلب کلاسز وغیرہ بھی تو اس ٹائپ کی ہوتی پرائیورٹی آپ نے اپنی اسٹڈیز پہ فوکس کرنا ہے rather than you know working a lot more to earn a lot more and then not ending up giving enough time. صحیح. آپ نے ڈفرینٹ شہروں کی بات کی, لنڈن کی بات کی, اپ نارتھ, لینکاسٹر, مے بی سم ویئر ان بٹوین جیسے ناٹنگھم. تو اس میں جغرافی وائز اگر کوئی اسٹوڈنٹ سلیکٹ کرنا چاہتا ہے, obviously یونیورسٹی کا تو ڈپینڈ کرتا ہے فی اسٹرکچر اور ڈگری آفر ہو رہی ہے نہیں, لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں سٹی سلیکشن کی, تو اس میں کوئی ٹپس اینڈ ٹرکس یا کوئی ایسا مشورہ کہ کون سا شہر بہتر ہے, یا وہ گیم سبجیکٹیو ہے اور اس کے بارے میں تھوڑا سا. سو ایک تو نارمل مائنڈ سیٹ ہے ہمارے لیے جو مطلب ساؤتھ ایشیا سے اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ یار آپ UK میں اپلائی کر رہے ہو تو آپ نے لنڈن
की यूनिवर्सिटी ही सेलेक्ट करनी है क्योंकि दैट वुड बी द मोस्ट फिजिबल ऑप्शन. आई वुड से अगर आप कॉस्ट्स को दिमाग में रखो, कॉस्ट ऑफ लिविंग, अकोमोडेशन, मतलब जिसमें अकोमोडेशन, फूड एक्सेट्रा सारे एक्सपेंसेस आ जाते हैं. उसके अलावा आप अगर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की बात करो जो कि यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ जाती है, उस हिसाब से आई वुड से लंदन कुड बी एन ऑप्शन बट शुड नॉट बी दी ऑप्शन. क्योंकि लंदन या इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट cities in the UK, cosmopolitan, right? But London comes with its expenses. So I would recommend students to pan out, to look for universities जो कि लंदन से बाहर हैं, क्योंकि वो आपको आपका खर्चा बचाएगी. दूसरा, आपके पास जो यूनिवर्सिटी है उसकी मोस्ट प्रॉब्ली रैंकिंग बेहतर हो सकती है. इन माई केस फॉर एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम द टाइम दैट आई अप्लाइड वाज रैंक्ड 96 इन द वर्ल्ड. सो आप QS रैंकिंग बोर्ड को भी देखो rather than just the city. You know, that is something that's quite important. अच्छा, हाँ, ये एक चीज़ है कि मतलब अच्छी रैंकिंग की यूनिवर्सिटी बहुत चांसेस हैं कि वो लंदन से बाहर भी यूजुअली होता है. और कॉस्टिंग में फिर अच्छा खासा फर्क आ जाएगा. क्योंकि मैं मतलब ये देख रहा हूँ कि रेंटल एक्सपेंस स्पेसिफिकली लंदन में ज़्यादा होगा. हाँ, आई मीन अगर आप लंदन के रेंट वर्सेस नॉटिंघम के रेंट्स लाइक कंपेयर करो, 50% डिफरेंस है. 50% सेम चीज़ का. ठीक है. तो अराउंड आपने कहा कि अगर 800 कमा रहे हैं वो 20 घंटे पर वीक, ये तो सारा रेंट पे निकल जाएगा. सीरियसली लंदन में खाली. सही है. तो ये बाकी चीज़ें कैसे पूरी होंगी? मतलब मास्टर्स आपको बेहतर रैंकिंग यूनिवर्सिटी लंदन से बाहर भी मिल सकती है, तो आपको डेफिनेटली ऑप्शन देखनी चाहिए. ठीक हो गया. तो अगर हम थोड़ा सा रीसेंट ट्रेंड्स की बात करें कि ऐसी कोई चीज़ यूके में हो रही है जो मे बी सिटी स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल कंट्री को इम्पैक्ट कर रही है, ग्लोबली या इंटरनली कुछ ऐसा हो रहा है जो स्टूडेंट्स को मे बी दिमाग में रखना चाहिए ये डिसीजन लेने से पहले कि वो एक्चुअली यहाँ आना भी चाहते हैं, उनके लिए ये उतना बेनिफिशियल होगा भी या नहीं. Actually, this is a very good question. I would say things like inflation that comes into play when you're considering your application, क्योंकि inflation की वजह से आपका exchange rate, आपकी डिग्री की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. तो वो चीज़ एक स्टूडेंट्स को दिमाग में रखनी चाहिए. उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहूँगी इज़ रिगार्डिंग द PSW, विच इज़ पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा. रूमर है कि 2024 ऑनवर्ड इनटेक के लिए PSW यूके की गवर्नमेंट शायद सस्पेंड करते. अच्छा. तो विच मीन्स कि अगर आप यहाँ से डिग्री कर रहे हो तो माइट बी यू वुड नॉट बी एबल टू स्टे इन दिस कंट्री और यू जस्ट हैव दोज 3 months टू फाइंड द जॉब. तो मैं ये कहती हूँ कि स्टूडेंट्स ये चीज़ ज़रूर फैक्टर इन करें और अपनी रिसर्च करते रहें विथ टाइम. एज इन यूके की पॉलिसीज हर 6 महीने बाद रिवाइज होती हैं. तो ज़रा अपने आप को अप टू डेट रखने के लिए आप होम ऑफिस की वेबसाइट पे ज़रूर जाके चेक कर सकते हैं. सही है. अब तो आपने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया और ओवरऑल एक्सपीरियंस और अब जॉब चल रही है, लेकिन अगर एजुकेशनल जर्नी की बात करें, एजुकेशनल जर्नी फ्रॉम द पॉइंट वेयर यू प्लान कि यू वांट टू कम टू यूके, सारा प्रोसेस, फिर यहाँ पे आना, पूरा साल मास्टर्स का, थ्रू आउट द प्रोसेस अगर कोई ऐसी चीज़ हुई हो जो आप मे बी इफ़ यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम आप चेंज करना चाहो, या कोई ऐसी चीज़ जो देखने वालों के लिए फ़ायदेमंद हो कि वो उससे सीख सकें और मे बी वो मिस्टेक रिपीट ना करें, कोई ऐसी चीज़ हुई हो? ये एक्चुअली बहुत दुखती रख पे आपने मेरी ना हाथ रख दिया. और द रीज़न आई एम सेइंग दैट इज़ कि आई हैव बीन अ पर्सनल विक्टिम ऑफ द स्कैम व्हिच इज़ द कंसल्टेंसी स्कैम इन पाकिस्तान. अच्छा. एक बड़ी कंट्रोवर्शियल की मैं बात कर रही हूँ जिसका बेसिकली रूट ये है कि आप
देखते हो कि बड़े सारे कंसल्टेंट मार्केट में होते आजकल हैं, तो पाकिस्तान में एक से एक बढ़ के बहुत बहुत कुछ आपको स्टोरीज मिलती हैं कि यार हम आपका एडमिशन करा देंगे, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा देंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनके पास, वो उनके पैनल पे होती हैं, जिसका मतलब है कि यार आप अगर कंसल्टेंट के पास जा रहे हो ना, वो आपको पहली बात तो कहेगा ये कि यार स्कॉलरशिप है ही नहीं। अच्छा, स्कॉलरशिप्स के बारे में इसीलिए लोगों को मिसकंसेप्शन सबसे ज़्यादा है कि यार यूके में तो मिलती नहीं, क्योंकि कंसल्टेंट्स आपको ये बात बताते हैं। यूके के स्पेसिफिक है कि स्कॉलरशिप्स अगर वो कह रहे हैं नहीं मिलती, या ओवरऑल यही ट्रेंड है अक्रॉस अदर कंट्रीज एज वेल? आई थिंक ये बड़ा एक जेनेरिक ट्रेंड है अक्रॉस अदर कंट्रीज, पर यूके सबसे ज़्यादा, हाँ चांसेस नहीं है। बिल्कुल यूके का, बट सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि यूके में वो कहते हैं कि 2000 या 4000 पाउंड से ज़्यादा नहीं मिलती। मैं पर्सनली अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकती हूँ कि आई हैव बीन टू अ कपल ऑफ कंसल्टेंसीज जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, मगर मुझे एक ही बात बोली गई कि 2000 से 4000 पाउंड की स्कॉलरशिप आपको एक्स वाई और जेड यूनिवर्सिटीज़ में हम दिला सकते हैं। अच्छा। और उस बेसिस, वो बेसिक उनका मार्केटिंग फैक्टर होता है कि ताकि आप अप्लाई करो और उन कंसल्टेंट्स को आपकी एडमिशन के ऊपर एक सेट अमाउंट यूनिवर्सिटी से मिलता है, जैसे कि पर स्टूडेंट एडमिशन के ऊपर 4 लाख 5 लाख मिल जाता है। तो दैट्स व्हाई दे वांट यू टू गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज, वर्सेस जब आप अपनी रिसर्च करते हो, चॉइस नहीं रहती उसमें। Exactly. कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो या कौन सी एग्जैक्टली degree choose चॉइस के अलावा आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है, आपका जो होराइजन है वो एक बड़ा नैरो होके रह जाता है। आपके पास आपको ऑप्शंस ना दिए जाते हैं ना बताए जाते हैं। दे जस्ट टेल यू कि यार हम आपके बेसिस पे सारी आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस एक स्ट्रीमलाइन पैटर्न में आपको दे दें, जो कि एक बड़ा अट्रैक्टिव फैक्टर है। बट आई थिंक दिस इज लाइक वन ऑफ योर मेजर लाइफ डिसीजंस। द डिग्री दैट यू आर चूजिंग, द degree that you would be studying would make like a career move for you, right? So I would say students need to realize the fact कि आपको इस चीज़ के लिए अपनी डिग्री ढूंढने के लिए उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। तो आपका सजेशन है कि वो सारा प्रोसेस स्टूडेंट खुद करे rather than Exactly. hiring or paying कोई कंसल्टेंट? यस एग्जैक्टली। आई मीन आप उसके फ़ायदे हैं ना, एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको सेट यूनिवर्सिटीज़ के अलावा उसके अलावा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को देखने का मौका मिलता है, आपको टैप करने का मौका मिलता है स्कॉलरशिप्स पे जो कि अवेलेबल हैं, जो कि कंसल्टेंट्स के थ्रू नहीं मिलती। जैसे मैंने आपको बताया मुझे 70% स्कॉलरशिप मिली है, एंड दैट वाज थ्रू माय ओन रिसर्च। ठीक है, ये कितना प्रोसेस आसान है? क्योंकि मेरे ख्याल स्टूडेंट्स की कोर रीज़न एक कंसल्टेंट के पास जाने की यही होती है कि वो बड़ा उस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि कुछ ऐसा प्रोसेस है, कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ है। तो वो कितना मुश्किल है या कितना टाइम लगता है, कितनी रिसर्च रिक्वायर्ड? I would say it's not a very comfortable process because you would have to put in time and effort into it. But इतना मुश्किल प्रोसेस नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास गूगल है, आप गूगल खोलें और उसके ऊपर आपके पास होम ऑफिस की वेबसाइट है, आपके पास यूनिवर्सिटी सोर्सेज हैं। आप उन सोर्सेज को यूज़ करो, यूटिलाइज करो और एक आपको इवन एक काइंड ऑफ स्ट्रीमलाइन फॉर्मेट भी मिल जाता है कि आपने यार यू नीड टू कंप्लीट एक्स वाई और जेड स्टेप्स, किस स्टेप पैटर्न में आपने चलना है, किससे ठीक हो गया। तो इसमें तो इवेंचुअली जो आप पे कर रहे हो अपने कंसल्टेंट को, वो पैसे भी आप बचा लोगे। बहुत ज़्यादा आप अपने पैसे बचा रहे हो, आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ा रहे हो और उसके अलावा आपको एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि यार you know what you're doing. I mean, you have a control over the environment. I mean, I have friends or I know people in the past who've been a victim of these consultancy scams. I mean, एक की मैं अगर example दूँ, that person I know applied for a couple of universities and they wanted to go on a scholarship because of financial reasons.
however جب ان کی applications کا result آیا کہ they did get into a few universities but اس انسان کو کوئی ایک بھی اسکالرشپ نہیں ملی ایون دو وہ سارے باکسز ٹک کر رہا تھا. اور دا ریزن ایونچولی پتہ لگا کہ کنسلٹنٹ نے اپلائی ہی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ اس کا فائدہ نہیں تھا اس میں. اچھا. تو آئی وڈ سے ڈونٹ فال انٹو this rabbit hole. I would say they're trying to lure you in for their own benefit rather than your benefit. صحیح ہے. نہیں یہ تو بہت انسائٹفل چیز ہے کیونکہ میرے خیال اگر 90% لوگ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ تھرو کنسلٹنٹس آ رہے ہیں اسپیسیفکلی یو کے میں, تو یہ تو ایک اچھی چیز ہوگی. اگر بس فائنل کوئی کامنٹ کی بات کریں, کوئی ایڈوائس فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس میں بھی جو ادھر ہیں یا جو سوچ رہے ہیں اگلے سال اس سے اگلے سال آنے کا یو کے میں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس ہو, کوئی چیز وہ مے بی آج کر سکیں جو ان کو کل ہیلپ فل ہو, یا کوئی بھی ایڈوائس؟ ایک دو میجر ایڈوائس جو میں بڑی کامنلی لوگوں کو دیتی ہوں جو بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار کیا ہمیں چیز کرنی چاہیے تاکہ ہماری اپلیکیشن پروسیس ایزی ہو, تاکہ ہمارا ٹائم یو کے میں آسان ہو. دو چیزیں. ایک تو ٹائم از آف ایسنس. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اگلی انٹیک میں جانا ہے تو آپ اس کی پریپ 1 سال پہلے کرو اور آپ اپنے لیے پرسنل ٹائم لائن سیٹ کرو. سو ٹائم بہت کروشل ہے. سیکنڈلی کمنگ ٹو دا یو کے, اوبویسلی پاکستان میں بیٹھ کے ہمارا ایک لائف اسٹائل فارچونیٹلی بڑا کمفرٹیبل لائف اسٹائل ہے. وی آر پیمپرڈ, ہمارے پاس ہر قسم کی لگژری ہوتی ہے. یو کے میں انفارچونیٹلی دیٹ فلپس. ادھر آ کے وی ریئلائز اچھا یار اپنے کام بھی خود کرنے ہیں, اپنی پڑھائی بھی خود کرنی ہے, اگر کوئی پارٹ ٹائم کر رہا ہے وہ بھی خود کرنا ہے, تو اس کو مینیج کرنا ایک تھوڑے عرصے بعد تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے. بٹ ون تھنگ آئی ریئلائزڈ از پرسسٹنس از دا کی. لٹرلی پیشنس رکھو, persistent رہو, and you'll eventually get through that time. Exactly. And you'll definitely achieve a lot more than you anticipate. اس کے علاوہ آپ یہ ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ اس مائنڈ سیٹ سے آؤ کہ you're going to learn a lot, because the thing is یہاں پہ ایکسپوجر بہت ہے. It's your own choice کہ آپ کس ٹائپ کا ایکسپوجر ایکسیپٹ کرو. Thank you once again Fatma for this interview کہہ لو, پوڈکاسٹ کہہ لو. مقصد اس کے پیچھے اگین یہی تھا کہ جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کسی طرح کوئی اگر ان کا کویشچن ہے اس کو ان ون وے اور دی ادر ہم آنسر کریں. اور اگر ایجوکیشن یو کے ریلیٹڈ کوئی بھی سوال ہو تو یو کین آلویز ریچ آؤٹ ٹو می. I'll also leave Fatima's LinkedIn in videos description, so اس کو بھی آپ ڈائریکٹلی ریچ آؤٹ کر سکتے ہو. اور کوئی بھی اسپیسیفک سوال ہے تو we'll be happy to respond to that. اور آج کے لیے اتنا ہی, پھر ملتے ہیں.